الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن زيد بن الحسين: سمعت مالكا وسئل أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: طيب الكسب وقصر الأمل. محترم سامعین کرام، جو روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب رہنمائی فرمائی ہے. روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ایک بہت اہم اور بڑا مشکل سوال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کیا. آنے والے شخص نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کسی ایسے عمل کی رہنمائی فرمائیے، کوئی ایسا عمل مجھے بتلا دیجئے کہ اس عمل کے نتیجے میں، اس عمل کو اختیار کرنے کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل ہو، اور اسی طرح اللہ کے بندوں کی محبت بھی مجھے حاصل ہو جائے. سوال کتنا مشکل ہے. ایسا عمل کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ بھی بندے سے محبت کرے، اور ایسا عمل کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ کے بندے بھی اس عمل کرنے والے شخص کے ساتھ محبت کرے. اس عجیب اور مشکل سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکیمانہ زبان سے یہ بات نکلی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دیکھو، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے عمل کو انجام دوں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرنے لگے، تو دنیا سے بے تعلقی کو اپناؤ، دنیا کے بابت زاہدانہ طریقے کو اختیار کرو، دنیا سے، دنیا کی مال و دولت سے، دنیا کے جاہ اور عزت سے، مرتبوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، غنا اپناؤ، تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی. اور چونکہ اصل یہی ہے کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان جو پردہ حائل ہے وہ اسی دنیا کا حائل ہے، کہ بندے کے دل میں اس دنیا کی محبت، دنیا کے مال و اسباب کی محبت، دنیا کے مال و دولت کی محبت، دنیا کے جاہ و مرتبے کی محبت ایسی رچ اور بس جاتی ہے کہ اس مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اس عزت اور مرتبوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس جاہ و جلال کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو اگر حرام کا بھی ارتکاب کرنا پڑے تو وہ گریز نہیں کرتا. آخرت کو پسے پشت ڈالنا پڑے وہ اس سے گریز نہیں کرتا. کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا پڑے وہ اس سے پیچھے ہٹ نہیں کرتا.
کسی کے حقوق کو تلف کرنا پڑے، کسی کے حقوق کی پامالی کرنا پڑے، وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے مرتبے کو بچانے کے لیے، دنیا کے مال و دولت اور اسباب کو بچانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے ان تمام کاموں کو کر گزرتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت جب انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کے دل میں آخرت کی فکر آ جائے، اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی کے حصول کی فکر پیدا ہو جائے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی ٹھان لے، تو اس وقت خطاؤں سے، گناہوں سے ایسا شخص باز رہتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کی محبت رچی اور بسی ہے تو دنیا کے حصول کے لیے وہ شخص ہر گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے بے تعلقی کو اپناؤ، مال و دولت کے حصول کے لیے اندھے نہ بن جاؤ کہ ہر حلال ہر حرام کو اپنانے کے لیے تم کمر بستہ ہو جاؤ، کہ نتیجے میں آخرت برباد ہوگی اور بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے حاصل ہونے کے اللہ کے غضب کا تم شکار بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا آگے وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے درمیان میری عزت ہو، تو لوگوں کے درمیان عزت کے حصول کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا فرما رکھی ہے، لوگوں کے پاس جو جاہ و مرتبے ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزتیں نصیب فرمائی ہیں، ان عزتوں سے تم بے نیاز ہو جاؤ، اس مال و دولت کی طمع تم چھوڑ دو، لوگوں کی مال و دولت کی طرف، لوگوں کی عزت اور مرتبے کی طرف لالچ کی نگاہ کو اٹھانے سے باز رہنا۔ جب تم لوگوں کے مال و دولت سے اپنی نگاہوں کو پھیر لو گے، لوگوں کی مال و دولت سے بے نیاز ہو جاؤ گے، تو اس وقت لوگوں کے درمیان بھی تمہاری عزتیں بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ اس کو ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ میرے مال و اسباب کا مجھ سے سوال نہ کرے۔ جس شخص سے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے وہ راستہ کاٹتے ہوئے گزرتا ہے، دور دور سے سلام کا تعلق اس کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتا، اس سے دور دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی اس سے ملاقات کروں گا میرے مال و دولت کا وہ سوال کرے گا۔ کبھی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی عزت پر، لوگوں کے مرتبوں پر کیچڑ اچھالتا ہے، تو شریف آدمی اپنے دامن کو بچاتے ہوئے ایسے شخص سے کترا کر گزر جاتا ہے کہ ایسے شخص سے بات کرنا گویا کیچڑ کے اندر پتھر مارنا ہے، تو اس سے اپنا ہی دامن گندا ہوگا۔ تو جب آدمی لوگوں کے مال و دولت سے، لوگوں کو حاصل ہونے والی عزتوں سے، لوگوں کو حاصل ہونے والے جاہوں مرتبوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتا ہے، تو پھر لوگوں کے قلوب اس کی جانب مائل ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، نہ کبھی مال و اسباب کا سوال کرتا ہے، نہ کسی کی عزت اور مرتبے کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، نہ کسی کے جاہ کو، مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، تو لوگوں کے قلوب اس کی جانب مائل ہو کر لوگوں کے دل میں ایسے شخص کی محبت گر کر جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ دنیا سے بے تعلقی اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور لوگوں کو حاصل ہونے والے مال و دولت سے، عزتوں سے، مرتبوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ حضرت زید بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ زہد فی دنیا کسے کہتے ہیں۔ اوپر جو بھی روایت میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، تو کسی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ دنیا سے بے تعلقی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا طیب الکسب وقصر العمل، فرمایا کہ دنیا سے بے تعلقی کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم دنیا میں مال و دولت کمانا چھوڑ دو، بلکہ دنیا میں رہ کر دنیا سے بے تعلقی کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی کمائی کو حلال کرو۔ طیب الکسب، اپنی کمائی کو حلال کرو، اپنی کمائی کو حرام سے مشتبہات سے بچاؤ۔ وقصر العمل، اور اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو۔ بہرحال جب آدمی زہد فی دنیا کو اپناتا ہے، دنیا سے بے تعلقی کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان اس کی عزتیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور یہ اسی شخص کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے زہد فی دنیا والی صفت، کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو۔ ایسا شخص کہ جس کے قلب میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور وہ زہد فی دنیا کو اپناتا ہے، اللہ کے ڈر سے حلال کو اپناتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے ثمرات بہت سی مرتبہ اسی دنیا کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل انسانی اس کے متعلق حیران ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے بے تعلقی کو اپناتا ہے، جب اللہ کی خشیت کے خاطر حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو انعامات سے نوازیں گے وہ تو علیحدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے ظاہری برکات ایسے کھولتے ہیں کہ عقل انسانی ان برکات کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ شیخ ابو بکر بزاز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہل علم صاحب کرامت گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ آپ بیتی کے اندر لکھا ہے، خود ان کی آپ بیتی ہے، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ وہ حضرت شیخ مکۃ المکرمہ کے اندر مقیم تھے۔ شیخ بزاز جس وقت مکۃ المکرمہ کے اندر مقیم تھے، اس وقت ان کے اوپر ایسے سخت حالات آئے کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، فاقے پر فاقے گزر رہے تھے۔ شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکل کر مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، اس قصد سے نکلتے ہیں کہ کہیں کھانے پینے کی کوئی چیز مجھے مل جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتفاقاً انہیں راستے میں پڑی ہوئی ایک تھیلی ملتی ہے، ریشم کی تھیلی ہے، اس کو جس رسی سے ڈوری سے باندھا تھا وہ ڈوری بھی بالکل ریشم کی ہے، اور بالکل عمدہ اور بالکل قیمتی تھیلی ان کو میسر ہوتی ہے۔ اس تھیلی کو لیتے ہیں اور اپنے گھر جاتے ہیں۔ تھیلی کو وہ جب کھول کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے اتنا قیمتی ہار تھا ہیرو کا، کہ ایسا ہیرو کا ہار، ایسا قیمتی ہار شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاہتے تو اپنے فاقے کو ختم کرنے کے لیے اس ہار کو فروخت کر سکتے تھے، یا کسی نے ان کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، یا کسی کان نے اس بات کو سنا تھا کہ شیخ بزاز کو ایسی تھیلی میسر ہوئی ہے، یا کسی کے علم میں واقعہ تھا، لیکن انہوں نے خشیت الہی کے خاطر اور طیب القصب کے خاطر حلال کے حصول کے لیے اور حرام اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس تھیلی کو ایک جگہ رکھ دیا، اور اس مال حرام اور مشتبہ کے اوپر ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر دوبارہ مکان سے نکلے کھانے پینے کی تلاش کے لیے، اپنے فاقے کو ختم کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک بوڑھا شخص اعلان کر رہا ہے۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ میری ایسی صفت کی ایک تھیلی تھی جو مکۃ المکرمہ میں کہیں پر گر گئی ہے، جو شخص اس تھیلی کو مجھ تک پہنچا دے گا اس کو 500 دینار میں بطور انعام کے اس کو نوازوں گا۔
شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے شخص کو اپنے گھر لاتے ہیں اور اس سے تھیلی کی پوری کیفیت معلوم کرتے ہیں، اور پوری کیفیت جب اس تھیلی کے بالکل مطابق نظر آتی ہے تو وہ تھیلی اس کے سامنے پیش کر کہتے ہیں کہ کیا یہی تھیلی تھی؟ بوڑھا کہتا ہے کہ بس یہی تھیلی تھی۔ تو شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ وہ تھیلی اس کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا چونکہ اس نے انعام کا اعلان کیا تھا، وہ 500 دینار حضرت شیخ کے قدموں کے اندر رکھتا ہے کہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ 500 دینار کی قیمت فی زمانہ کتنی ہے؟ 600 گرام سونا، آدھے کلو سے بھی زیادہ سونا اس وقت انہوں نے شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے اندر رکھا۔ کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی قیمت تھی، لیکن شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قیمت نہیں چاہیے، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ لے لیجئے، یہ تو آپ کے عمل کا انعام ہے، آپ کی ایمانداری کا انعام ہے۔ انہوں نے کہا کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور قسم اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کا بدلہ، میری اس ایمانداری کا بدلہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور سے حاصل نہیں کروں گا۔ بہرحال بات آئی اور گئی ہو گئی، واقعہ ختم ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص تھیلی لے کر چلا گیا، شیخ بزاز اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ کا سمندری سفر ہوا۔ دوران سفر سمندر میں طوفان اٹھا، بڑی بڑی موجیں آنے لگی، اور صرف یہ نہیں کہ سفر ان کا مشکل ہو گیا، بلکہ ان طوفانی موجوں نے کشتی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کشتی بالکل ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئی، مال و سامان، مال و اسباب سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور صرف یہی نہیں کہ مالی نقصان ہوا، بلکہ جانی نقصان اس طرح ہوا کہ بہت سے لوگ وہاں پر ختم اور ہلاک ہو گئے۔ کسی طرح شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک تختہ آ گیا، وہ اس کے سہارے پر لیٹ گئے اور سمندر کے طوفان کے اندر وہ اپنے سفر کو آگے طے کرنے لگے۔ اب منزل نامعلوم تھی، پتہ نہیں یہ تختہ اور یہ طوفانی موجیں انہیں کہاں جا کر رکھے گی۔ اتھاہ سمندر، جہاں تک دیکھے سمندر کی بڑی بڑی طویل وسعتیں ہیں، کہیں پر کوئی کنارہ نہیں، کہیں پر کوئی منزل نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے اس تختے کے اوپر سوار ہو کر آگے چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور قدرت کہ طوفانی موجوں نے ان کے تختے کو ایک جزیرے کے اوپر لا کھڑا کیا۔ جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی آبادی ہے۔ شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ اس آبادی کے اندر پہنچے، دیکھا وہاں پر کوئی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ جا کر مسجد کے اندر قیام فرماتے ہیں۔ جب بستی والوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کوئی اہل علم بزرگ ہماری بستی کے اندر تشریف لائے ہیں، اور اس طرح موجوں کے تھپیڑوں نے انہیں، اور اس طرح طوفانی ہواؤں نے، موجوں نے انہیں ہمارے جزیرے تک پہنچا دیا ہے، تو لوگ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ جب ان بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل علم ہیں تو لوگ ان سے قرآن کریم سیکھنے کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس بستی والوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس لیے کہ بستی کے لوگ ان پڑھ تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ نے اس درخواست کو قبول کیا، اور شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تعلیم بستی والوں کو، آبادی والوں کو، جزیرے والوں کو دینے لگے۔ اب حضرت شیخ کی عزتیں ہونے لگی، خدمتیں ہونے لگی، ان کی ضروریات پوری ہونے لگی، اور ایک طرف ان کو دینی مشغلہ بھی مل گیا۔ پھر ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک بوسیدہ نسخہ اس مسجد کے اندر موجود تھا، جس کے اوراق الٹ پھیر ہو گئے تھے۔ تو حضرت شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن کریم کے نسخے کو لے کر اس کے اوراق کو ترتیب دینے لگے، تو لوگوں کو علم ہوا، پتہ چلا کہ شیخ بزاز تو لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر درخواست کی کہ حضرت جس طرح آپ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ لکھنا پڑھنا بھی ہماری بستی والوں کو سکھا دیجیے۔ شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اجنبی منزل میں تھے، ان لوگوں نے بہت ساری خدمتیں بھی کی تھیں اور دینی مشغلے کے اندر مشغول تھے، ضروریات پوری ہو رہی تھی، انہوں نے اس درخواست کو بھی قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھنا پڑھنا سکھاؤں گا۔ چنانچہ اب قرآن کریم کی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور اسی طرح لکھنا پڑھنا بھی لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ جب اس بات کا علم جزیرے والوں کو ہوا کہ مسجد کے اندر لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، تو نوجوان، بوڑھے، بچے سارے کے سارے حضرت شیخ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔
شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ کو اس جزیرے کے اندر بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اتنا بڑا شیخ اہل علم ہے، صاحب نسبت بزرگ ہے، کیوں نہ ہم ایسی کوئی درخواست کرے کہ حضرت شیخ یہیں پر اپنا قیام فرما لے۔ یعنی جزیرے والے شیخ کے علم سے، شیخ کے فیض سے محروم ہونا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بہترین ترکیب کیا ہو سکتی ہے کہ شیخ کسی جزیرے کے اوپر قیام فرما لے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ اس جزیرے کے اندر ایک یتیم بچی ہے جس کے پاس بہت سا مال و اسباب بھی ہیں، تو کیوں نہ حضرت شیخ کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں حضرت شیخ بھی اسی جزیرے کے اوپر قیام فرما لیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نکاح کی پیشکش کی۔ شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے اولن تو بہت منع فرمایا، معذرت کی، لیکن لوگوں نے خوب اصرار کیا تو حضرت شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب بستی والے، جزیرے والے، آبادی والے اس لڑکی کو شیخ بزاز کی خدمت میں لے کر آئے تو شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ وہ جو لڑکی ہے اس کے گلے میں ایک ہار ہے، اور یہ وہی ہار تھا جو ان کو مکۃ المکرمہ میں ملا تھا اور جو انہوں نے اس بوڑھے شخص کو بلا عوض کے دوبارہ لوٹا دیا تھا۔ تو اس ہار کو دیکھ کر وہ ایسے تعجب میں پڑ گئے کہ ان کی نگاہیں اس لڑکی کی گردن کے اوپر ٹک گئی۔ لوگوں کو یہ واقعہ بڑا تعجب خیز معلوم ہوا۔ لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ شیخ آپ نے لڑکی کا دل توڑ دیا، گویا آپ نے ہار والی کو چھوڑ کر ہار کے اوپر اپنا دل کھو دیا اور آپ اسی کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس ہار کے متعلق میرا ایک واقعہ ہے، اور اپنی پوری آپ بیتی اس بستی والوں کو سنائی، جزیرے والوں کو سنائی، اور کہا کہ یہ وہی ہار ہے جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے شخص کو بلا عوض کے دے دیا تھا، آج اللہ نے وہی ہار مجھے اس لڑکی کے ساتھ دوبارہ لوٹایا۔ جب لوگوں نے شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ کے اس آپ بیتی کو سنا تو لوگوں نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے اور ساری بستی اور جزیرہ اس سے نعروں سے گونج اٹھا۔ شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا واقعہ تو عجیب تھا، لیکن میری بات سننے کے بعد تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ تم نے کیوں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیا؟ تم کیوں تعجب کا اظہار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ بات سنیں، وہ جو بوڑھا شخص تھا جس کو آپ نے ہیرے کی وہ تھیلی دوبارہ لوٹائی تھی، وہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں تھا، اسی یتیم بچے کا باپ تھا۔ اور جب یہ یتیم بچے کا باپ مکۃ المکرمہ سے حج اور عمرے کی عبادت کو ادا کرنے کے بعد جزیرے میں دوبارہ آیا تھا تو اپنے اس واقعے کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسا بہترین مسلمان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان سے، اس شیخ سے میری دوبارہ ملاقات کرا دے کہ میں اپنے اس بچے کا نکاح اس شخص سے کرانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بوڑھا تو مر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو قبول فرما کر آپ کا نکاح اس یتیم بچے کے ساتھ کرا دیا۔ بہرحال پھر وہ جو لڑکی تھی وہ بڑی باوفا نکلی، بڑی اچھی بیوی نکلی، زندگی گزری، اس لڑکی سے 2 اولاد ہوئی، 2 لڑکے ہوئے۔ ایک مدت کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ ہار حضرت شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ اور 2 لڑکوں کی ملکت میں تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دونوں لڑکوں کا بھی یک بعد دیگرے انتقال ہو گیا اور شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ اکیلے اس ہار کے مالک بن گئے۔ پھر حضرت شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ہار کو جب بیچا، فروخت کیا تو 1 لاکھ دینار کے اندر فروخت ہوا۔ جس وقت مکۃ المکرمہ میں وہ بوڑھا شخص اس یتیم بچی کا باپ اس کا انعام دے رہا تھا، اس وقت وہ انعام میں 500 دینار دے رہا تھا، اور جب شیخ بزاز نے اس ہار کو فروخت کیا ان کی ملکت میں آنے کے بعد، اس وقت اس ہار کی قیمت 1 لاکھ روپیہ تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زہد فی دنیا کے نتیجے میں، دنیا کے مال و اسباب سے بے تعلقی کے نتیجے میں، ان کے تقویٰ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملنے والے انعام جن کو انہوں نے ٹھکرایا تھا اس سے 200 گنا زیادہ قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 200 گنا زیادہ قیمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو یہ ہے زہد فی دنیا کے برکات۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ظاہر ایسے فرماتے ہیں کہ عقلیں اس سے حیران ہو جاتی ہے۔ تو
ہمیں بھی ان واقعوں سے اس طرح کی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب بندہ حلال کو حاصل کرنے کے لیے جہد کرے گا، حلال کو حاصل کرنے کے لیے حرام اور مشتبہ کو چھوڑ دے گا، جیسا کہ شیخ نے شروع میں اس تھیلی کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کے مقدر میں تھی تو حلال طریقے سے وہ ہار ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زہد فی دنیا کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا سے بے تعلقی کے نتیجے میں اپنی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔